السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہم سورۃ الزمر کے رکوع نمبر 8 اور پارہ 24 کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم مختلف قواعد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71 سے ہم رکوع نمبر 5 پارہ 24 کا اور رکوع نمبر 8 سورۃ الزمر کا سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے را پر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مدے منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے دال پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے جیم پر زبر ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اس کو قلقلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے۔ اگر ما قبل یعنی پہلے والا حرف پر ہے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور اگر پہلے والا حرف الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف باریک پڑھا جائے گا اور یہاں پر الف پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ خا حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي۔ را پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ را پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با پر تشدید ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جواؤ کے ساتھ کریں گے، اس کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے را پر پیش ہے تو واو مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف لام ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے قاف پر زبر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے یا پر زبر ہے تو واو لین، اس کو لمبا نہیں کریں گے، وقف کی حالت میں الف حروف مدہ کو تبدیل نہیں کریں گے۔ آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا۔
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ الف سے پہلے قاف پر زبر ہے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے لام پر پیش ہے تو واو مدہ، اس کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا مدہ کے بعد نون کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، علی الکافرین۔ اگر آپ ہمارے چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل اسٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل اسٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اس کو قلقلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ان کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے لام پر پیش ہے تو واو مدہ، واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو اس میں ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ ان کے حروف مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کرتے تو ہم یہاں پر وقف کی حالت میں ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی پڑھیں گے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ حمزہ ساکن ہے جس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ با مشدد ہے جو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا مدہ کے بعد نون کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، ضرور بالضرور وزٹ کریں، لائک کریں، فالو کریں، وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے قاف پر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے دال پر زبر ہے تو الف مدہ، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے جیم پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے حمزہ پر پیش ہے تو واو مدہ، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو قلقلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. دو پیش کی تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے تو یا لین اس کو لمبا نہیں کریں گے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف طا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. با دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو قلقلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کے بعد نون کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے. الف سے پہلے پر حرف ہے تو الف کو پھر پور یعنی موٹا پڑھیں گے. لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف دال ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. قاد اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے. الف سے پہلے شین پر زبر ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے. ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفا شفوی ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ عز و جل آیت نمبر 75 پر سورۃ الزمر کے 8 رکوع اور پارہ 24 کے 5 رکوع کمپلیٹ ہوئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویڈیو کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.